بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں انسانوں کی بھلائی اور رہنمائی کے لیے مختلف انبیاء بھیجے۔ ان میں سے کچھ انبیاء نبی ہیں اور کچھ انبیاء رسول۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر مبعوث کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد رسالت کا مقصد پورا ہو گیا۔ آپ فخر کونین، سرور کائنات، تاجدار مدینہ، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور اس کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ قرآن پاک کی سورہ احزاب پارہ نمبر 22 اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے۔ دنیا میں جتنے انبیاء، پیغمبر اور رسول تشریف لائے، ان کے نام اور ان کی جائے پیدائش کے حوالے سے تاریخ مکمل طور پر خاموشی اختیار کرتی ہے، مگر وہ انبیاء اور رسول جو دنیا میں تشریف لائے اور جن کا نام تاریخ کی کتابوں میں موجود رہ گیا، آج کی اس ویڈیو میں ان کے نام یہاں ترتیب سے بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین پر اتارا۔ نمبر 2، حضرت شیث علیہ السلام۔ حابیل کی موت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بے حد غمگین کر دیا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا، آپ نے اس کا نام شیث رکھا۔ حضرت شیث علیہ السلام جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں، لیکن تفاسیر میں آپ کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام آپ کی تمام اولاد میں سے سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ آپ شکل و صورت اور سیرت کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام سے مشابہت رکھتے تھے۔ اپنی وفات سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ آپ یعنی حضرت شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے اترے۔ جب آپ کا وقت پورا ہو گیا تو آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ بعض کتابوں میں یہ ہے کہ آپ کی عمر 912 سال تھی۔ نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اخنوت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء میں ہے اور اسی طرح پارہ نمبر 16 سورہ مریم میں درج ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہر طرح کی زبان جانتے تھے۔ قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا آپ نے ایجاد کیا۔ ناپ تول کا طریقہ بھی آپ نے بتایا۔ اسلحہ کیسے بنائیں یہ طریقہ بھی آپ ہی نے ایجاد کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت سی سنتیں ایجاد کی۔ نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 43 جگہ پر آیا۔ نمبر 5، حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام جو کہ قوم عاد کے نبی تھے۔ عاد کا تعلق عرب کے پرانے قبیلے سامیہ سے تھا۔ عاد کے معنی بلندی اور مشہور کے ہیں۔ قوم عاد کو کہیں کہیں قوم عمالقہ کے نام سے بھی پکارا گیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں 14 مرتبہ آیا ہے۔ نمبر 6، حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے نبی تھے۔ نمبر 7، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ نمبر 8، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے اور بڑے بیٹے تھے۔ آپ نے 137 سال کی عمر میں وفات پائی۔ نمبر 9، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے چھوٹے اور دوسرے بیٹے تھے۔ نمبر 10، حضرت لوط علیہ السلام۔
حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں یہ روایت ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ نمبر 11 حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے۔ نمبر 12 حضرت یوسف علیہ السلام۔ روایت یہ کی جاتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 2 شادیاں کیں اور آپ کی دوسری بیوی سے 2 بھائی تھے، جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ نمبر 13 حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین میں سے تھے اور یہ مدین آپ کی تیسری بیوی کتورہ کی اولاد میں سے تھا۔ نمبر 14 حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کا نام رحمت تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی یا بیٹی تھی۔ نمبر 15 حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ فرعون کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ نمبر 16 حضرت یوشع۔ حضرت یوشع بن نون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تو آپ کے یہ خادم یعنی حضرت یوشع بن نون آپ کے ساتھ تھے۔ نمبر 17 حضرت حزقیل علیہ السلام۔ حضرت حزقیل علیہ السلام یہ عبرانی زبان کے 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ روایت یہ کی جاتی ہے کہ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کے 16ویں رکوع میں جس قوم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام تھے۔ نمبر 18 ایک نبی تھے اور آپ کو نبوت حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد عطا ہوئی۔ نمبر 20 حضرت ذوالکفیل۔ حضرت ذوالکفیل کے بارے میں تاریخ میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض حضرات کے مطابق آپ نبی تھے، بعض حضرات کے مطابق آپ نبی نہیں تھے اور بعض حضرات میں یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ نمبر 21 حضرت شمیل علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ آپ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے۔ نمبر 22 حضرت داؤد علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنوں کی مدد سے تعمیر کرایا۔ مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو جنت سے دے کر بھیجا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کا تعلق بھی بنی اسرائیل میں سے تھا۔ نمبر 26 حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے۔ نمبر 27 حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے خود تجویز فرمایا اور آپ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ نمبر 28 حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے آخری اور سب سے مشہور نبی ہیں۔ سب سے آخر میں خاتم الرسول، فخر کونین، امام المرسلین، رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اب قیامت تک کے لیے نہ کسی اور نبی نے آنا ہے اور نہ کوئی نبی آئے گا۔
سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہر دشمن دین سے جنگ کریں گے۔ دوستو، یہ وہ انبیاء اور رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کی بھلائی اور فلاح و بہبود کے لیے اتارا۔ باقی وہ تمام انبیاء جن کا تذکرہ قرآن و حدیث اور تاریخ میں کہیں نہیں ملتا، ان کے بعد